بات ہوگی مختلف موضوعات کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ویڈیو میں کن کن موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان افغانستان کا 6 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پشاور میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی پکڑی گئی۔ 2 مبینہ طور پر داعش کے حملہ آور جو ہیں، خود کش حملہ آور، ان کو پکڑا گیا ہے۔ یہ CTD خیبر پختونخوا کا دعویٰ ہے۔ اور افغانستان کا امن پچھلے 2.25 سال میں کیسے خراب ہو رہا ہے، کیوں خراب ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو وہاں پر سرگرم ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سابقہ حکمران اتحاد کی جو سیاسی جماعتیں تھیں، یعنی جس کو PDM کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کے مابین 1-2 روز قبل تک تو یہ خبر تھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آئندہ 1-2 روز میں آپ دیکھیں گے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو مذاکرات ہیں یا جو خفیہ رابطے ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ کیسے شروع ہو رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹکٹوں کے معاملے پر مختلف سیاسی جماعتیں تنازعات کا شکار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی میں نے بات کی ہے تو اس سے بھی خدشات ہیں کہ بہت سارے جو امیدوار ہیں جنہوں نے باقاعدہ تیاری کا آغاز بھی کر رکھا ہے، جن کو باقاعدہ ٹکٹ بھی جاری کیا جا چکا ہے، یہ ناراض ہو سکتے ہیں اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی وطن واپسی۔ وہ کیا لے کر آئے ہیں، وہ کیا خالی ہاتھ آئے ہیں، کیا وہ کچھ لے کر آئے ہیں افغانستان سے، کوئی بڑی خبر لے کے آئے ہیں؟ میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ ہوا اور میں نے کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے مولانا فضل الرحمان نے یہ خود بتایا کہ پارٹی کے ساتھ ان کی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی پھر وہ میڈیا ٹاک یا انٹرویوز یا میڈیا انٹریکشن جو ہے اس کس چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ 6 روزہ دورہ صرف سیر سپاٹا نہیں تھا، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے کابل کے بازاروں میں سیر سپاٹا کر لیا، شاپنگ کر لی اور پھر اس کے بعد آپ چلے گئے قندھار، اور قندھار کے بھی جو خوبصورت مقامات ہیں وہ آپ نے وزٹ کر لیے اور واپس آ گئے۔ انتہائی مصروف یہ گزارے مولانا فضل الرحمان نے، اور جس طریقے سے آج آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت کی خرابی کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان سے جن لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ان کی طبیعت ایک عرصے تک خراب رہے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ دورہ جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہو جائے۔ وہ لوگ چاہتے تھے پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی، اور وہ لوگ جو افغانستان سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن اس وقت افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی چاہتے تھے کہ افغانستان میں جو سپریم لیڈر ہیں شیخ ملا ہیبت اللہ، ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات نہ ہو۔ پھر خبر آئی کہ جی ان کے ساتھ تو ملاقات ہو گئی۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب مجاہد شاید انہوں نے بڑا غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ غیرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ باقاعدہ ان کی تصویروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر میں نے یہ پوسٹس دیکھی ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ بڑا غیرتی لیڈر ہے افغانستان کا کہ جنہوں نے پاکستان سے آئے مولانا فضل الرحمان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملا یعقوب مجاہد سے بھی ملاقات ہو گئی، اور جو آتے آتے ملاقات ہوئی ہے ایک بار پھر افغان وزیر داخلہ سے، ملا جو ہیں سراج الدین حقانی، خلیفہ سراج الدین حقانی، ان کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور آپ نے شروع دنوں میں دیکھا ہوگا کہ انہی افغان وزراء نے بڑا سخت بیانات دیے تھے پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے، خصوصاً افغان مہاجرین کا جو معاملہ ہے اس سلسلے میں، اور یہ بھی ایک سمجھا جاتا تھا کہ ملا یعقوب مجاہد جو ہیں وہ پاکستان کے یا تو خلاف ہیں یا پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے اس قدر سخت گیر ہیں کہ وہ شاید پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہی نہ کریں۔ لیکن ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیا کہا اس ساری بات چیت کے دوران وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں تھوڑا یہ آپ کو بتاؤں کہ آج پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD نے ایک کارروائی کی اور داعش کے مبینہ 2 دہشت گرد جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 2 حملہ آور جو تھے یہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ایمل ولی خان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
سینئر جو پولیس حکام ہیں اور جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں CTD کے، نجم الحسنین لیاقت نے یہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے والے داعش کے 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے افغانستان کے اندر یہ تربیت حاصل کی، یہ CTD کا کہنا ہے۔ افغانستان سائڈ سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ داعش کی جو قیادت ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور داعش اگر افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے تو الزام یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کرتی ہے۔ پاکستان کا یہ الزام ہے کہ جی TTP جو حملے کرتی ہے یا جو منصوبہ بندی ان حملوں کی کرتی ہے وہ افغانستان میں یہ سارے منصوبے بنتے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین پر TTP کی قیادت موجود ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ جو 2 خودکش حملہ آور ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان سے 2 خودکش جیکٹس اور 3 عدد دستی بم اور پستول بھی برآمد کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں کہ ان دونوں نے مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان کو خودکش حملے میں ٹارگٹ کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ نجم الحسنین لیاقت نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آوروں نے جمعیت علماء اسلام کے پشاور میں سیاسی دفتر مفتی محمود مرکز کی ریکی بھی کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ گرفتار دہشت گرد جو ہیں وہ داعش خراسان کے باقاعدہ رکن ہیں، اور دہشت گردوں نے پکتیا افغانستان مرکز سے فدائی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ یہ الزامات کا جو سلسلہ ہے یہ تو چلتا رہے گا، پاکستان سے افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے، افغان سائڈ سے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے، اور پاکستان کے اوپر جو الزامات ہیں افغانستان کے حوالے سے، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ اسی سلسلے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان گئے تھے افغانستان، واپس آ چکے ہیں، اور خالی ہاتھ آئے ہیں یا کچھ لے کر آئے ہیں اس پر اب بات کر لیتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے یہ کہا کہ ان کی جو سپریم لیڈر ہیبت اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی کامیاب دورہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان داخلی اور خارجی استحکام لانا اور باہمی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سے ملاقات کرنے والے دوسرے عالمی رہنما ہیں۔ اس سے پہلے قطر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان سے مل چکے ہیں۔ قطر کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک کردار ہے۔ دوحہ معاہدہ جو ہے اس میں طالبان اور امریکہ کے مابین جو معاہدہ ہوا، اس میں قطر کی حکومت کا بہت بڑا کردار، اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کا کردار۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے افغان نیشنل ریڈیو ٹیلی ویژن کو انٹرویو بھی دیا، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ملا ہیبت اللہ سے۔ یہ 1 on 1 ملاقات تھی، یعنی اس ملاقات میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ طالبان کے سربراہ سے ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں کوئی کھوکھلے دعوے نہیں کر رہا۔ جب مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے میڈیا میں بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی، بہت سارے معاملات پر بات ہوگی، اور بہت سارے معاملات شاید میڈیا کے سامنے نہ آ سکیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی افغانستان کے اندر حساس ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ایسی حساس ملاقاتیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں، اور جتنا ہمیں انتظار ہے مولانا فضل الرحمان کی باتوں کا، جتنا آپ کو انتظار ہے، جتنا جمعیت علماء اسلام کے اپنے جو کارکن ہیں ان کو انتظار ہے، جتنا باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یا جو پاکستانی عوام ہیں ان کو انتظار ہے کہ جی اس دورے سے کیا برآمد ہوا ہے، کیا برآمد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان کی زبانی جو ہے وہ ہمیں جاننے کو ملیں گی۔ اب یہ جو انتظار ہے اس سے بہت زیادہ انتظار ہمارے پالیسی سازوں کو ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان شخصی حیثیت میں تو گئے ہیں، ذاتی حیثیت میں تو گئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی حکومت کا باقاعدہ مینڈیٹ لے کر گئے تھے، باقاعدہ ان کو آگاہ کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گئے تھے، اور اکیلے نہیں گئے تھے، اپنے ساتھ بہت مؤثر لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے جمعیت علماء اسلام کے، اور وہاں پر جتنی بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ 1-2 ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، سپریم لیڈر سے لے کر نچلی سطح پر آپ مطلب ان ملاقاتوں میں جو ہیں افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند
نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر، نائب وزیر اعظم کے جو نائب برائے سیاسی امور ہیں مولوی عبدالکبیر، وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد، وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی، اور مہاجرین کے وزیر جو ہیں خلیل الرحمن حقانی، یہ چچا ہیں سراج الدین حقانی کے، یہ جلال الدین حقانی کے بھائی ہیں خلیل الرحمن حقانی، اور یہ پاکستان میں زیر حراست بھی تھے، اور جس طریقے سے بیت اللہ محسود نے ان کو سیکورٹی کے اہلکاروں کو یرغمال بنا کر رہائی دلوائی تھی، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کہانی سے بھی آپ شاید واقف ہوں گے۔ آتے آتے بھی ان کا بھرپور طریقے سے خیر مقدم کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، اور مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پہ کہا کہ امارات اسلامیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت قانونی طور پر ہو۔ پاکستان کے علماء امارات اسلامیہ کے ساتھ ہیں، اور ہمارا دورہ جذبہ خیر سگالی کے تحت ہے۔ اور اس موقع پر ملا عبدالغنی برادر نے کہا، ملا عبدالغنی برادر کو آپ جانتے ہیں، یہ پاکستان میں قید بھی رہے ہیں، پاکستان کی حراست میں رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو رہائی دلوائی گئی تھی، اور دوحہ قطر معاہدے میں ملا عبدالغنی برادر نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امارات اسلامی محفوظ اور پرامن ملک ہے، اور آپ کے دورے کے مثبت اثرات ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اور آپ کا تعلق آج کا نہیں بلکہ بڑوں کے وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم نے کبھی آپ کے اور اپنے درمیان فرق نہیں کیا۔ ملا یعقوب مجاہد نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کا، یا ان کی جماعت کا، یا ان کی جماعت سے وابستہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کا، اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ حوالہ دیا۔ سراج الدین حقانی نے دوسری ملاقات پھر کی آتے آتے، اور جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، الیکشن ہے، اور سیکیورٹی کے معاملات انتہائی خراب ہیں۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے مثبت اثرات ہوں گے، لیکن یہ مثبت اثرات جو ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فوری طور پر نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو ان الفاظ میں بتایا تھا کہ جیسے ہی یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا تو یہاں پر سیز فائر ہو جائے گا، یا فوری طور پر معاملات جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملا یعقوب نے کہا اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان سے کہ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملا یعقوب مجاہد نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس دورے کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اب اس دورے کے ظاہر ہے کہ اس دورے کے اوپر ان تنظیموں کی بھی نظر ہے کہ جو پاکستان میں سرگرم ہیں، ان تنظیموں کی بھی نظر ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف سرگرم ہیں، ان عناصر کی بھی نظر ہے کہ جو پاکستان میں مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام کے سیاسی مخالفین ہیں، ان عناصر کی بھی نظر ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کے مخالف ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ افغان حکومت کو چیلنجز کیا ہیں۔ ایک تو پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ یہاں پر ٹی ٹی پی اور داعش مختلف حملوں میں ملوث رہی ہے۔ مختلف جب واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری خود یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں یہ قبول کرتی ہیں۔ افغانستان کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے 2.25 سال بعد افغانستان کا امن جو ہے وہ سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ دشت برچی پر جو واقعات ہوئے ہیں، اور ان واقعات کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، تو داعش کے ساتھ ساتھ وہاں پر ٹی ٹی پی اور وہاں پر تاجکستان کا جو اسلامی گروپ ہے وہ بھی، اور طالبان کے جو مخالف عناصر ہیں، جو مخالف سیاسی عناصر ہیں، جو پچھلی حکومتوں میں بھی رہے ہیں، وہ بھی سرگرم ہیں۔ یہ جو سیاسی عناصر ہیں یہ اس طریقے سے سرگرم نہیں ہیں جس طریقے سے باقی تنظیموں کا میں نے ذکر کیا، یعنی انہوں نے بندوق تو نہیں اٹھائی، لیکن وہ مسلسل افغان طالبان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ جب اشرف غنی تھے صدر افغانستان کے، تو داعش کی موجودگی جو تھی وہ صرف 6 افغان صوبوں کے اندر تھی، اور اب یہ موجودگی جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ان کے اثرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ افغان حکومت تو بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ داعش کی کمر توڑی گئی ہے، داعش کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، داعش میں اتنی سکت نہیں ہے، داعش میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت کو غیر مستحکم کر سکے یا عالمی برادری کے لیے بڑا خطرہ بن سکے، لیکن جو صورتحال ہے وہاں پر وہ تشویشناک ہے۔ اور خدشہ جو ہے
سیکیورٹی کے ماہرین کا، وہ یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے، اگر تاجکستان سے تعلق رکھنے والے گروپ کی بات کی جائے، یا خود جو افغان جو شدت پسند ہیں، جو افغان طالبان کے خلاف ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جائے، تو خدشہ یہی ہے کہ یہ سارے لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ جو ہیں یہ داعش میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور افغان حکومت کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ اب داعش کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اوپر بھی الزام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داعش کے دو بڑے گروپ ہیں، ایک گروپ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور جو پاکستان سے آپریٹ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ فزیکلی افغانستان کے اندر موجود ہے، اور الزام لگانے والے یہی الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ ساری منصوبہ بندی پاکستان کے اندر سے ہو رہی ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہے، اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ جو داعش ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ وہاں پر فزیکلی موجود نہیں ہے، روس فزیکلی موجود نہیں ہے، چین اور ایران اس طریقے سے افغانستان کے اندر فزیکلی موجود نہیں ہیں، تو ان ممالک کے جو مفادات ہیں یہ پھر اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی بندوق بردار گروہ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ الزام ہے کہ امریکہ، روس، چین، ایران یہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے داعش کا استعمال کر رہے ہیں افغان حکومت کے خلاف۔ جو میں زیادہ وقت آج نہیں لوں گا، جو استقبال ہوا اسلام آباد ایئرپورٹ پر، یہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا۔ جب مولانا فضل الرحمان استقبالیہ نعروں کا جواب دیتے ہوئے گزر رہے تھے وہاں سے، ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں، ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے، ان کے حق میں بھی جمعیت علماء اسلام کے بہت زیادہ کارکنوں نے وہاں پر نعرہ بازی بھی کی۔ جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس دوران جو ایئرپورٹ کی جو دوسری منزل ہے وہاں سے کسی نے نازیبا نعرے لگائے، اور اس کا تعلق مبینہ طور پر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا، تو فوری طور پر جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے اس بندے کی، اس شخص کی پٹائی کر دی، اور ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی کر دی۔ میں ایک سپیس میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے، اور اگر مولانا صاحب میری آواز بھی سن رہے ہیں اور اگر ان تک میری یہ آواز پہنچے تو مولانا صاحب خود تو نہیں لیکن ایک دو بندے اپنی جماعت کے اس بندے کا اتا پتہ معلوم کر کے ان کے پاس بھیجیں، اور ان کو کہیں کہ جی آپ نے جو کیا، جو نازیبا نعرہ بازی کی وہاں پر، یہ آپ کی اپنی تربیت ہے، لیکن ہماری تربیت چونکہ ایسی نہیں ہے، تو وہاں پر فوری طور پر صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کی وہاں پر پٹائی ہو گئی، تو اس لیے اس معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ اس سے جمعیت علماء اسلام کا اور جو امیج ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اسی طرح کا واقعہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوا تھا۔ ایمل ولی خان موجود تھے پشاور ہائی کورٹ میں، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس کیا تھا فضل محمد خان نے، سابق MNA ہیں چارسدہ سے، اور ان کا تعلق ہے تحریک انصاف سے۔ تو یہاں پر بھی نازیبا نعرہ بازی ہوئی، ایک دوسرے کو غلط القابات سے نوازا گیا، اور فوری طور پر پھر ہم نے دیکھا کہ فضل محمد خان کو عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد پھر ایمل ولی خان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی دیا، اور اس میں نہ صرف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے معافی مانگی بلکہ فضل محمد خان سے بھی معذرت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو میں ضرور اپنے کارکنوں کو اس طرح کرنے سے روکتا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مختصراً بات کر لیتے ہیں کہ اطلاع یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت جو ہے وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گئی ہے کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، اور کم از کم اگر بہت ساری سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو جو مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ ہے ان سیٹوں پر ضرور ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ ان میں یعنی مولانا فضل الرحمان، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی خان، اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں، امیر مقام، یہ ان کی جو سیٹیں ہیں یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جو باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، امیدوار ہیں، وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں، یہ بتایا گیا ہے ان کو، اور باقاعدہ اس حوالے سے کل شام ایک جگہ پر میٹنگ بھی منعقد ہو چکی ہے۔ یہ اطلاع بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں باقاعدہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہاں ہمیں کم از کم اپنے جو قائدین ہیں ان کے حلقوں پر ضرور اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ بنانی چاہیے، ورنہ نتائج جو ہیں وہ خراب بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ، اور دوسری طرف اگر آپ ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی ہیں،
پیپلز پارٹی کو بھی ہیں. پیپلز پارٹی کو تو خیر بہت زیادہ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اور ملکی سطح کے اوپر پنجاب میں خصوصاً مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. تحریک انصاف کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. بہت زیادہ جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے ٹکٹ کے لیے, ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا. تو ایک صورتحال بنی ہے. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سابق صوبائی وزیر ہیں آصف اقبال داودزئی, ان کے ایک قریبی عزیز کو ٹکٹ ملا ہے, اور یہ خاندان کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ بنا تھا. اور یہ جو ان کے قریبی عزیز ہیں یہ ماضی میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے 2-2.5 ہزار ووٹ بھی لیے تھے آصف اقبال داودزئی کے مقابلے میں. تو پھر جمعیت علماء اسلام نے یہ ٹکٹ جو ہے یہ جاری کیا ہے آصف اقبال داودزئی کی اس قریبی عزیز کو. اور آصف اقبال داودزئی نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو قیادت کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے. یہ بہت لمبی اور دلچسپ کہانی ہے, اور اگر آپ سننا چاہیں گے آصف اقبال داودزئی کے ساتھ کیا ہوا تو وہ بھی میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ یہ کہانی آپ سننا چاہیں گے یا نہیں سننا چاہیں گے. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں تھیں. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا یا ان کے کسی انٹرویو کا انتظار ہے کہ کن کن معاملات سے وہ پردہ اٹھائیں گے, کہاں کہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں. بہت ساری ملاقاتیں ان کی ایسی ہیں جو اندر کی باتیں ہوئیں وہ ان کو سامنے لانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر کچھ معاملات سے دونوں ملکوں کے کی جو حکومتیں یا ریاستیں ہیں ان کو اگر کچھ نہ کچھ مسائل کا یا سکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے مسائل پر بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو مثبت چیزیں ہیں ان پر ضرور بات ہونی چاہیے. اور چونکہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس دورے کے بہت سارے پہلو ہیں, صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, صرف افغان مہاجرین نہیں ہے, ڈیورنڈ لائن نہیں ہے, دو طرفہ تجارت نہیں ہے, لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے, بہت سارے اس کے پہلو ہیں. اور یہ خوشائند بات ہے کہ کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خالی ہاتھ نہیں آئے. وہ افغانستان سے کچھ لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں اس کا انتظار رہے گا, اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا اور وہ اپنی پٹھاری کھولیں گے اور بتائیں گے اور اس کے پھر مثبت اثرات بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ضرور ہم رکھیں گے یہ سارے چیزیں, اور آپ کو ضرور اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.